کے خطباء، انشاءاللہ قرآن و حدیث کے حوالے سے آقا کی ختم نبوت کو بیان کریں۔ میں سمجھتا ہوں اور آپ میری تائید کریں گے کہ ختم نبوت کے عنوان سے اس طرح کے پروگرام اس کا شرف دوسری جماعتوں کو حاصل نہیں، اشاعت التوحید و سنہ کو حاصل۔ آج کے درس میں میں نے جس آیت کی مختصر سی تشریح کرنی ہے وہ آیت مشہور ہی آیت ختم نبوت کے نام سے، قرآن پاک میں کچھ صورتیں اور کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جب تک ان کا پس منظر بیان نہ ہو ان کے اترنے کا سبب کیا بنا، جسے مفسرین شان نزول کہتے ہیں، جب تک اسے بیان نہ کیا جائے تو کچھ آیتوں کی تفسیر سمجھ نہیں آتی۔ مثلاً 18ویں پارے میں ایک سورت ہے سورۃ النور، اس کی ابتدائی 18 آیتیں اس کا ایک خاص سبب ہے اترنے کا۔ ایک سفر سے واپسی پر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقوں نے تہمت لگا دی۔ مدینے میں طوفان بدتمیزی اٹھ کھڑا ہوا، کچھ مخلص مسلمان بھی منافقوں کے چکر میں آئے، صحابہ پریشان ہوئے، خود آقا نامدار پریشان ہوئے۔ ایک مہینے کے بعد اللہ نے میری ماں کی پاک دامنی پر قرآن کی 18 آیتیں اتاری۔ سورت کاف ہے، سورت یوسف ہے۔ جب تک اس کا پس منظر سامنے نہ آئے ان صورتوں کا مفہوم سمجھ نہیں آتا۔
قرآن پاک کی ایک صورت ہے، آخری پارے میں ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ آپ چیں بجبی ہوئے، آپ کے ماتھے پہ بال لائے، تولا آپ نے رخ پھیرا، آپ کے پاس ایک اندھا آیا تھا تو آپ نے اس کے آنے پر اپنا رخ کیوں پھیرا؟ چیں بجبی کیوں ہوئے؟ شاید وہ کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا تھا، تو وہ جو چہرے کی ناگواری تھی اس کو قرآن نے ذکر کیا۔ یہ نابینا آیا، مشرکین بیٹھے ہوئے تھے، میرے آقا عقیدے کی بات سمجھا رہے ہیں، ظاہر بات ہے اس نے کوئی عمل کی بات ہی پوچھنی ہوگی، نماز، روزہ، وضو۔ آپ کو ذرا ناگوار گزرا کہ میں اصول سمجھا رہا ہوں، توحید سمجھا رہا ہوں، یہ درمیان میں آ گیا ہے، آپ کے ماتھے پہ ذرا بل لائے، اللہ نے وہ پوری صورت اتار، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ عبداللہ ابن ام مکتوم اس کا نام ہے، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ اس سورت کے اترنے کے بعد جب بھی آپ کے سامنے آتا، مسجد میں داخل ہوتا، تو آپ کہتے مرحبا بمن عاتبنی ربی، خوش آمدید، جی آیا نوں۔ یہ وہ آگے ہے جس کے بارے میں مجھے رب نے جھڑک دیا تھا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ میں نے اپنا رخ پھیر لیا تھا تو رب نے مجھے جھڑک دیا۔ آتبا عتاب سے ہے، آپ کے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے عتاب، جھڑکنا۔ جھڑکنے کے لفظ میں تھوڑی سی شدت ہے، اچھا نہیں لگتا، اللہ نے نبی کو جھڑک دیا۔ اور یہ علماء دیوبند، ان کا یہ وصف ہے کہ وہ اس طرح معنی کر دیتے ہیں کہ ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے۔ اردو جاننے والے تو بالکل الف سے بے نہیں سمجھیں گے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آئی۔ پنجابی جاننے والے پنجابی جانتے ہیں، یہ ہمارے طلبہ اکثر پنجابی ہیں، پنجابی ان کی مادری زبان ہے، وہ بڑا لطف لیں گے، اس لفظ سے لطف لیں گے۔ یہ معنی کیا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ، وہ کہتے ہیں جھڑکنے کا لفظ مجھے پسند نہیں، اللہ نے جھڑک دی۔ وہ معنی کرتے ہیں مرحبا بمن عاتبنی ربی، خوش آمدید، او آ گیا جس دے بارے رب نے من مہنا دیتا، رب نے من مہنا دیتا۔ اب یہ پنجابی جاننے والے اچھی طرح جانتے ہیں بے مہنا اپنے نو دے دا، جس سے محبت ہو، پیار ہو، اس نو مہنا دینا۔ وہ آگے ہے جس دے بارے رب نے مین مہنا دیتا۔ تو کچھ آیتوں کا شان نزول ہوتا ہے، یہ سمجھانا میں یہ چاہ رہا ہوں، جب تک شان نزول سامنے نہ آئے، وہ سبب ہو، واقعہ، تو آیت کی سمجھ ہو نہیں آتی۔
یہ جو آیت ختم نبوت ہے سورت احزاب میں، اس کے اترنے کا سبب کیا ہے؟ جب ہم اسے پڑھیں گے، اسے دیکھیں گے، تو پھر اس آیت کا مفہوم جلدی سمجھ آ جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی تو انہوں نے ایک غلام آپ کو ہبہ کر دیا جس کا نام ہے زید۔ مکے میں زید کے علاقے کا کوئی آدمی آیا، اس نے پہچانا کہ یہ تو فلاں کا بیٹا ہے، اور اس کا باپ تو ہمارے علاقے میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کا بیٹا گم ہو گیا تھا، اٹھا لیا تھا کسی نے۔ اس بندے نے جا کے زید کے باپ کو بتایا کہ تمہارا بیٹا تو مکے میں۔ اب کئی سال گزر گئے تھے، زید کے والد اور چچا مکے پہنچے کہ اپنے بیٹے کو لے کے آئیں، رقم لے کے آئے بڑی، پیسے دے کے ہم آزاد کروا لیں۔ میرے آقا سے ملے، میرے آقا نے فرمایا زید تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو مجھے رقم کی بھی کوئی ضرورت نہیں، آپ لے جائیں۔ اب کوئی والد یہ تصور کر سکتا ہے کہ بیٹا پھر آزادی پر غلامی کو ترجیح دے دے؟ میں اس کا باپ ہوں، یہ چچا ہے، کیسے نہیں آئے گا؟ زید کو بلایا گیا، آپ نے فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہ میرے بابا ہیں۔ انہیں بھی جانتے ہو؟ کہ ہاں میرے چچا ہیں۔ یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، تم جانا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور زید نے یہ جواب دے کے آسمان کے فرشتوں کو بھی حیران کر دیا کہ میں بابا کے ساتھ نہیں جانا چاہتا ہوں، محمد کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک نے زید کو لیا، بیت اللہ میں آئے، زید کا بازو پکڑا اور فرمایا آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے۔ اس زمانے میں جب کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا جاتا تو پھر نسبت بھی اسی کی طرف کی جاتی۔ لوگ کہنے لگے زید ابن محمد، زید محمد کا بیٹا۔ ان کے باپ کا نام تو حارثہ تھا۔ چلتا رہا معاملہ، زید ابن محمد، زید ابن محمد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن زینب کی شادی زید سے کر دی۔ یہ غلام باپ وہاں نہیں، چچا نہیں، برادری نہیں، کچھ بھی نہیں۔ میرے نبی نے اپنی پھوپھی کی بیٹی ہاشمی خاندان کی لڑکی زید سے شادی کر۔ دلوں کا ملانے والا اللہ ہوتا ہے، دل نہیں ملے۔ کچھ یہ بھی اونچ نیچ ہوگی کہ میں ہاشمی ہوں اور یہ زید نے میرے نبی کے سامنے آ کے کہا جی گزارا نہیں ہوندا تے میں زینب نو طلاق دینا چاہتا۔ نبی پاک اسے روکتے ہیں ایسا نہ کرو، پہلے میں نے اس کی شادی تم سے کی، وہ پریشان ہے، پھر اس کو طلاق ہو جائے، زینب پہ کیا بیتے گی؟ یہ سب میں قرآن سے پڑھ رہا ہوں، سورۃ احزاب سے۔ نبی پاک کے دل میں آتا تھا، دل میں، کہ اگر زید زینب کو طلاق دے دے تو زینب کی دلجوئی یہ ہے کہ میں زینب سے نکاح کروں اور زینب کو امہات المومنین کے زمرے میں شامل کروا دوں۔ ام المومنین تو پھر بہت بڑا رتبہ تھا، بڑا مقام ہے، اس کا تو قرآن ذکر کرتا۔
یہ دل میں آتا تھا. پھر ساتھ ہی آپ کے دل میں آتا تھا نکاح تے کر لیواں لیکن زید میرا بیٹا ہے، زینب میری بہو ہے، اور ہمارے معاشرے میں منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹوں کی طرح سمجھا جاتا، سکے بیٹوں کی طرح سمجھا جاتا تھا عرب میں. کس طرح؟ وراثت میں حصے دار بنتا. اور آپ جانتے ہیں کہ بہو جو ہے، بہو بیٹے کی بیوی، یہ سسر پر ابدی حرام ہے جیسے بیٹی حرام. کوئی زندگی کا موڑ ہے جب بیٹی سے نکاح ہو؟ نہیں. اسی طرح بہو سے بھی سسر کا نکاح کسی موڑ پہ نہیں ہوتا. بیٹا مر جائے، بیٹا طلاق دے دے، سسر بہو کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، نکاح نہیں کر سکتا، ابدی حرام ہے. عرب میں بھی یہ حرام سمجھی جاتی. حقیقی بیٹوں کی طرح، حقیقی بہو. پھر میرے نبی کے دل میں آتا شادی تو کر لوں، لیکن یہ منافق، یہودی، کفار، مخالفین یہ طوفان بدتمیزی اٹھائیں گے. دیکھو جی، بہو سے شادی کر لی، بہو سے نکاح کر لیا ہے، جگہ جگہ باتیں ہوں گی، مجھے بدنام کیا جائے گا، صحابہ پریشان ہوں گے. پھر میرے نبی کے دل میں یہ بات آتی، ڈرتے میرے نبی اس پروپیگنڈے سے. اللہ نے کہا زوجناکہا، ہم نے عرش پہ آپ کا نکاح زینب سے کر دیا ہے، آپ زینب سے شادی کریں. میرے نبی نے زید کے طلاق دینے کے بعد زینب سے شادی کر لی. جب زینب سے شادی کی تو طوفان بدتمیزی اٹھ کھڑا ہوا. بہو سے شادی کر لی، زید تو آپ کا بیٹا تھا، زید ابن محمد اس کو کہتے ہیں. بہو سے شادی کر لیے، یہاں باتیں وہاں باتیں، اتنی بدتمیزی ہوئی اور طوفان اٹھا. صحابہ پریشان ہو گئے. کچھ صحابہ کے زبان سے بھی نکلا عورتوں دی کوئی کال سی، کسی اور سے کر لینی تھی، ضرور اس سے کرنی تھی. یہاں باتیں وہاں باتیں، کس کس کا منہ بند کریں. اللہ نے میرے نبی کی بیویوں سے کہا، اللہ اکبر، خبردار اگر کوئی عورت تمہارے گھروں میں آئے اور اس نکاح کے بارے میں بات کرے، فلا تخضعن بالقول، دب کے بات نہیں کرنی، دب کے بات نہیں کرنی. مثلا وہ عورت کہتی ہے زینب سے شادی کر لی ہے، تو تم جواب میں کہو مرضیاں والے نے جی، ہم کیا کر سکتی ہیں جی، ساڈی کوئی سنتا جی. خبردار دب کے بات نہیں کرنی. وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، جو بندہ بھی تم سے آ کے زینب کی شادی کے بارے میں بات کرے تو جواب میں کہنا ہے وہ اللہ کا نبی ہے، جو انہوں نے کیا ہے صحیح کیا ہے، ٹھیک کیا ہے. ازواج کو بھی سمجھائے. صحابہ پریشان ہوئے، یہودیوں نے پروپیگنڈے کیے، منافقوں نے پروپیگنڈے کیے. اس موقع پر یہ آیت ختم نبوت اتری. بس اسی کی تفسیر کرنی ہے تھوڑی سی. آج کا درس ختم نبوت پہ ہے تو قرآن میں ہی رہنا ہے انشاءاللہ. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. زید اپنے باپ کا بیٹا ہے، زید میرے نبی کا بیٹا نہیں ہے. میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوا، ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے. میں جو پہلی تفسیر کہوں گا نا جی، یہ عام مفسرین کی کروں.
پہلی تفسیر. پھر میں تفسیر کروں گا مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اس آیت کی کیا تفسیر کی. میں نے دونوں تفسیریں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلے عام مفسرین کی تفسیر کرتا ہوں. میرا نبی تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے. جب اللہ نے یہ کہا نا تو مخالفین تو پہلے کہتے تھے اس کے بیٹے کوئی نہیں، نام بیٹوں سے زندہ رہتا ہے، اس کا نام مٹ جائے گا، الیاذ باللہ یہ ابتر ہو گیا ہے، اس کا بیٹا کوئی نہیں. یہ تو پہلے پروپیگنڈا تھا. تو مشرکین نے کہا اب تو رب نے خود کہہ دیا ہے اس کا بیٹا کوئی نہیں، یہ کسی مرد کا باپ نہیں ہے. تو نام تو زندہ رہتا ہے بیٹوں سے، بیٹے اس کے کوئی نہیں، بس اس کی زندگی تک ہے، یہ چلا جائے گا، نام مٹ جائے گا. اللہ نے فرمایا ولیکن رسول اللہ، لیکن استدراک کے لیے، ولیکن رسول اللہ، میرا نبی تو مردوں میں سے کسی کا باپ تو نہیں ہے، لیکن اللہ کا رسول ہے. قیامت تک جتنے لوگ اس کا کلمہ پڑھیں گے وہ سب اس کی روحانی اولاد ہوگی. ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، اس کا کلمہ پڑھنے والے اس کی روحانی اولاد ہیں. پھر مشرکین نے کہا رسول ہوا تو کیا ہوا، پہلے نہیں ہوتے رہے، آتے رہے جاتے رہے، دنیا میں رسول آئے بھی صحیح چلے بھی گئے، یہ رسول ہے تو کوئی کون سی بات ہے، چلا جائے گا، ختم ہو جائے گی بات. اللہ نے فرمایا وخاتم النبیین، یہ جانے کے لیے نہیں آیا، یہ رہنے کے لیے آیا ہے. وخاتم النبیین، نبوت کا سلسلہ ہم نے ان پہ کیا کر دیا ہے، ختم کر دیا، بند کر دیا ہے. ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. اب قیامت کی صبح تک سکہ چلنا ہے تو انہی کا سکہ چلنا ہے. یہ عام مفسرین کہتے ہیں. مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ چونکہ وہ پوری سورت کو مربوط کرتے ہیں، ہر آیت کا دوسری آیت سے تعلق، انہوں نے کیا مانا، میرا نبی تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. یہ رسم کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی حقیقی بہو ہوتی ہے، منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا ہوتا ہے، یہ رسم ہے، یہ رسم بد ہے. اور یہ رسم بد میں نے ان سے تڑوانی ہے کیوں، ولیکن رسول اللہ، رسمیں توڑنا نبیوں کا کام ہوتا ہے، رسمیں توڑنا نبیوں کا کام ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول ہیں نا، انہی سے یہ رسم توڑوانی ہے. مولا طوفان بدتمیزی بڑا مچے گا، مخالفت بڑی ہوگی، مخالفت بڑی ہوگی، طوفان بدتمیزی بڑا مچے گا، اٹھا لیں گے آسمان پہ سب چیزیں، پہاڑ کی طرح یہ اٹھائیں گے اس پروپیگنڈے کو، مولا ایک کسی اور کو توڑوا لیں. اللہ نے فرمایا وخاتم النبیین، میرا سونا تیرے تو پیچھے اور ہے بھی کوئی نہیں، تیرے تو پیچھے اور ہے بھی کوئی نہیں. جب تیرے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں تو ہم نے اور کسی سے رسم کیوں توڑوانی ہے، یہ رسم ہم نے آپ سے توڑوانی. کیوں بھائی سرگودا کے لوگوں، رسماں توڑنیاں سوکھیاں ہونیاں، شاباش، توڑو نہیں بولو تے صحیح. یہ شادیوں کی رسمیں،
یہ مرنے کی رسمیں، تیجا، سوتا، 20واں، 10واں، 40واں برسی، اللہ کردہ اتنا تک ایک اور بندہ مر جاندہ، پھر شروع ہو جائے 30، 7، 10واں، 20واں، لگے ہوئے نا۔ توڑو نا ذرا، یہ سب رسمیں ہیں۔ اور اگر آپ شدت نہ سمجھیں، ہندوانہ رسمیں، ہندوؤں میں بھی یہی رسمیں، ہمارے چونکہ ہندو ہمارے یہاں رہتے تھے، ہمارے جو بھائی ہندوستان سے یہاں آئے وہ انہی میں رہتے تھے، تو وہ رسمیں ان میں بھی کیا ہو گئیں، دین کے ساتھ ان رسموں کا کوئی تعلق نہیں۔ شادی کی رسمیں توڑو نا، مہندی، مجرے اور مخلوط اجتماع، یہ جو اور آتش بازی اور اس پر لاکھوں روپے لگانا، توڑو نا۔ وچے علماء، وچے تبلیغی، وچے حاجی صاحب، جو بھی سامنے آئے گا نا، بھئی میں رسم نہیں ہون دینی، زنانی آکھنا توں تے جا نہ مسیت، اللہ لا کر ساڈا پہلا پتر ہے تے اے بھی نہ کریے تھے، اے بھی نہ توڑو نہ رسمیں۔ میرے نبی نے ایسی رسم کو توڑا، آسان تھا، آسان تھا۔ یہی صورت عذاب ہے، یہ طالب علموں کے لیے کہہ رہا ہوں، یہی صورت عذاب ہے۔ اسی صورت عذاب میں آگے جا کے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ۔ اللہ صلاۃ بھیجتا ہے، اللہ اکبر۔ فرشتے اسی صورت عذاب میں جب میرے نبی نے رسم کو توڑا، اللہ صلاۃ بھیجتا ہے، فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں۔ مومنو تم بھی صلاۃ بھیجو۔ میری صلاۃ اور رب کی صلاۃ ایک جیسی ہے؟ جو صلاۃ اللہ کی ہے وہی میری ہے؟ نہیں ہو لوگو، اس سے پہلے نہیں سنا تو بندیالوی سے سنو۔ امام بخاری نے ابو العالیہ کا قول نقل کیا، سنو اور لطف لو۔ صلاۃ اللہ اے ثناؤہ عند الملائکہ، اللہ کی صلاۃ یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کے میرے نبی کی تعریفیں کرنے لگتا ہے، میرے نبی کی تعریفیں کرتا ہے۔ یہ صلاۃ اللہ ہے، یہ ہے اللہ کی صلاۃ۔ اب مانا کرو، اور یہ مانا کیا مولانا حسین علی نے رحمت اللہ علیہ نے۔ میرے نبی نے رسم توڑی، طوفان بدتمیزی اٹھا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون اے یبرکون، ابن عباس اے یبرکون، اللہ تعالی اس رسم کے توڑنے پر آسمانوں پہ بیٹھ کے، فرشتوں میں بیٹھ کے میرے نبی کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ شاباش میرے پیغمبر، شابہ میرے پیغمبر، بڑی رسم توڑی ہے۔ اس موقع پہ یہ آیت اتری، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ ہم جو دروس دیں گے انشاءاللہ ہمارے علماء دیں گے، اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ معلومات ملیں گی، کچھ نہ کچھ نہیں، بہت معلومات ملیں گی۔ ہم فضول گفتگو نہیں کریں گے، ہم علمی گفتگو کریں گے تاکہ آپ کو مسئلے کی سمجھ آئے، آپ مسئلہ سمجھ جائیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اتنی واضح آیت ہے وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس کے باوجود مرزائیوں نے قادیانی کو نبی مان لیا۔
اتنی واضح آیت کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان میں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، کئی وکلاء ہیں، بیرسٹر ہیں، جج ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں ان میں، اتنی واضح آیت ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس کے بعد انہوں نے مرزے کو، قادیانی کو نبی مان لیا۔ تو سنیے قادیانی خاتم النبیین کا کیا معنی کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں خاتم کا معنی ہوتا ہے مہر، اور واقعی خاتم کا معنی مہر ہوتا ہے، ہم اس سے انکار نہیں کرتے۔ خاتم کا معنی کیا ہے؟ مہر۔ آپ نہیں پڑھتے ختم اللہ علی قلوب، اللہ نے ان کے دلوں پہ کیا لگا دی؟ مہر۔ تو خاتم اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مہر لگا۔ تو مرزا قادیانی نے خاتم النبیین کا معنی کیا نبیوں کی مہر، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ نبیوں کی کیا ہیں؟ مہر ہیں۔ یہ اس نے معنی کیا۔ کہتا ہے اللہ نے آمنہ کے لال کو یہ شرف بخشا، یہ عزت بخشی، یہ عظمت بخشی، یہ مقام بخشا، یہ شان بخشی، یہ رتبہ بخشا، یہ منزلت بخشی کہ نبیوں والی مہر ان کے ہاتھ میں دے دی، وہ جس پہ مہر لگاتے چلے جائیں گے وہ نبی۔ یہ معنی کیا مرزا کا۔ یہ جو عام لوگ شہری بابو آئے ہیں یہاں، آپ کو اس سے پہلے پتا تھا اس کا کہ مرزا یہ معنی کرتے ہیں خاتم النبیین کا؟ وہ قرآن کی آیت کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ قرآن کی آیت کا انکار کرنا کوئی آسان ہے؟ انہوں نے خاتم النبیین کا معنی کیا نبیوں کی مہر۔ اللہ نے ہمارے نبی کو یہ شرف بخش دیا کہ مہر ان کے حوالے کر دی کہ جس پر آپ مہر لگاتے چلے جائیں گے وہ کیا بنتا چلا جائے گا؟ نبی بنتا چلا جائے گا۔ وہ جو مہر نبیوں والی تھی آپ کے ہاتھ میں، مرزا کہتا ہے آپ نے وہ مہر مجھ پہ لگائی اور میں کیا ہو گیا؟ نبی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ ہم نے کہا خاتم کا معنی مہر ہی ہے، لیکن نبیوں کی مہر نہیں، نبیوں پر مہر، نبیوں پر مہر۔ یہ مہر کیا ہوتی ہے؟ یہ ڈاکخانے میں لفافے ایک تھیلے میں وہ رکھتے گئے۔ یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں تو انتے یار یاد بھی نہیں ہونا، تسی ویکھیا بھی نہیں ہونا، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں اگر وہ منن بھئی اسی بڑی عمر دے ہیں ماتے وہ مانے تو وہ میری تائید کریں گے۔ چوکوں میں سرخ رنگ کے لیٹر باکس ہوا کرتے، چوکوں سرخ رنگ ہوتا تھا ان کا۔ اس چوک میں بھی تھا ایک لیٹر باکس، یہ ہمارے چوک میں، اس میں ہم خط ڈال دیا کرتے، کئی خط بھیجنا ہوتا تو اس میں ڈال دی۔ ایک ڈاکیا تھا، اس کا وقت ہوتا تھا، وہ ان تمام لیٹر باکسوں سے خط نکال کے ڈاکخانے لے جاتا، پھر وہ الگ الگ شہروں کو چلے جاتے۔ وہ جس تھیلے میں بند کرتے اس پر مہر لگاتے، جسے آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں سیل کرنا۔ اسے کیا کہیں گے؟ سیل کرنا، مہر لگانا، سیل کرنا۔ تو نبیوں پر مہر کا مطلب کیا ہوا؟ جس طرح اس تھیلے پہ مہر لگی، سیل کیا، اس کا مطلب یہ تھا اب باہر کا کوئی لفافہ اندر نہیں جا سکتا اور اندر والا کوئی لفافہ باہر نہیں جا سکتا۔ یہ ہے مہر کا معنی، سیل کرنا۔ میرے نبی سارے نبیوں پر مہر ہے،
آپ کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا، اور آپ سے جو پہلے نبی تھے ان میں سے کسی کی نبوت سلب، اس کی نبوت واپس ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ اب آئیے جو میں نے ختم اللہ پڑھا تھا اس کا بھی تھوڑا سا معنی کر لیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگائی ان کے دلوں پر۔ کیا معنی؟ دلوں پر مہر لگانے کا کیا معنی ہے؟ باہر والی ہدایت اندر نہیں جا سکتی، اور اندر والی گمراہی باہر، یہ معنی ہوتا ہے مہر کا۔ ہم نے یہ معنی کیا۔ مرزائیوں نے کیا معنی کیا؟ نبیوں کی مہر، آپ مہر لگائیں نبی بن جائے۔ ہم نے کہا نہیں، نبیوں پر مہر، آپ نبیوں کا سلسلہ ختم کر کے آئے، آپ کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں ہونی، جبریل نے اب وحی لے کر نہیں آنا۔ میں اس کی تفصیل اور جگہوں پہ کروں گا، یہاں نہیں کرتا۔ جو میں عقلی بات کروں گا کسی اور جگہ پہ کروں گا انشاءاللہ، لیکن یہاں میں یہ بات کروں گا کہ یہ جو خاتم النبیین کے معنی میں مرزائیوں اور ہمارے درمیان اختلاف ہو گیا۔ مرزائی کہتے ہیں نبیوں کی مہر، جس پہ مہر لگی وہ نبی بن گیا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، نبیوں پر مہر کہ سلسلہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، اب آپ ہی کی نبوت ہے۔ انہوں نے وہ معنی کیا، ہم نے یہ معنی کیا۔ تو پھر مجھے بتائیے، یہ جو قرآن کا لفظ ہے خاتم النبیین، اس کی تفسیر اور تشریح کرنے کا حق کس کو ہے؟ بولو ذرا، تو صحیح بول، انہوں نے غلط بولے ہیں، سارے ہی فیل ہو گئے ہو یار۔ تفسیر القرآن یہ پہلا اصول، تفسیر کا پہلا اصول کیا ہے؟ تفسیر القرآن بالقرآن۔ قرآن کی دوسری جگہ دیکھو، دوسری جگہوں پہ قرآن کیا کہتا ہے؟ کس معنی کی وہ تائید کرتا ہے؟ تمہارے معنی کی وہ تائید کرتا ہے یا ہمارے معنی کی تائید کرتا ہے؟ یہ تو وپار دی گل ہے۔ میری یہ فیس بک کے ذریعے میرا درس قرآن لائیو بھی چل رہا ہے، بعد میں یہ نشر بھی ہوگا۔ میں نے کہا نا، کیوں بھائی ہم کیا چاہتے ہیں؟ مرزائی جہنم میں چلے جائیں، کفر کی حالت میں مر جائیں؟ ہم کیوں چاہیں گے؟ ہم چاہیں گے کہ وہ کفر سے بچ جائیں، اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کو ایمان کی دولت دے دے۔ کیوں بھائی؟ اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ ختم اللہ علی قلوبہم میں آ گئے، اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ان پہ مہریں لگ گئی ہیں؟ نہیں، ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے سمجھانے کی، پوری کوشش۔ کوئی مرزائی میری گفتگو کو سن رہا ہے، خدا کے لیے اس پہ غور کرے، اس پہ غور کرے۔ تم نے مانا کیا نبیوں کی مہر، وہ سیاق و سباق کے خلاف ہے۔ آیت کا شان نزول کیا ہے؟ وہ شان نزول اس پر ثابت ہو رہا ہے۔ یہ تو الٹی بات ہو رہی ہے کہ آپ سے نہیں توڑواتے، آپ کو مہر دے دیتے ہیں، آپ کسی اور پہ مہر لگائیں، اسے نبی بنا دیں، اے رسم اس کو توڑوا لو۔ یہ تو بالکل خلاف بات ہو گئی، یہ تو موذیقہ خیز بات بن گئی۔ قرآن کی دوسری جگہوں پہ اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لوگوں کے لیے بشیر بھی بنا کے بھیجا ہے، نذیر بھی بنا کے بھیجا۔ یہ کس معنی کی تائید کر رہا ہے؟ نبیوں پر، کہ اب آپ کی نبوت کا سکہ چلے گا، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، ساری خلقت کے لیے اب نبی بن کے کون آئے ہیں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ یار ذرا للناس کا لفظ کہو، زور سے کہو یار،
وما ارسلناک الا کافۃ للناس. کہو زور سے کہو یار. میرے نبی کی نبوت للناس. یہ حضرت شیخ القرآن کا انداز. مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ. میرے پاس وہ انداز بھی نہیں، وہ آواز بھی نہیں، وہ اخلاص بھی نہیں. اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے. کیا نقل میں کتنا مزہ ہے، اصل میں کتنا مزہ ہو. میں نقل لگا رہا ہوں، نقل. میرے نبی کی نبوت للناس. اور جب میرے نبی کے کعبے کا ذکر ہوا تو قرآن بولا ان اول بیت وضع للناس. کہو تو صحیح یار. وضع للناس. اور جب میرے نبی کی کتاب کا ذکر ہوا تو قرآن بولا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. اور جب میرے نبی کی امت کا ذکر ہوا قرآن بولا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. کعبہ بھی للناس. شیخ القرآن تجھے کہاں سے لاؤں. کعبہ بھی للناس. دوسری کتاب کوئی نہیں اور امت کے بعد دوسری امت کوئی نہیں تو محمد کے بعد دوسرا نبی بھی کوئی نہیں. وما ارسلناک الا کافۃ للناس. یہ قرآن کی کس معنی کی تائید کر رہا ہے؟ دین کامل ہو گیا ہے، دین مکمل ہو. تفسیر قرآن کا دوسرا اصول کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر میرے نبی کے فرمان کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا اصول کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر قرآن سے. دوسرا اصول کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر میرے آقا کی زبان مقدس سے. آؤ جن مرزائیوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم تمہارے بدخواہ نہیں. ہم چاہتے ہیں تم ابدی جہنم سے بچ جاؤ. مرزائیوں تم نے غلط راستہ انتخاب کیا ہے، غلط راستے پہ چل نکلے ہو. مرنا ہے اور قبر میں فرشتوں نے پوچھنا ہے من نبیوں کا. سوچو کیا جواب دینا ہے. سوچ لو. ہم تمہارے خیر خواہ ہیں اور تمہیں دعوت ایمان دے رہے ہیں. آؤ نبی پاک نے کیا معنی کیا؟ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی اللہ. میرے بعد 30 بڑے بڑے دجال، بڑے بڑے کذاب آئیں گے. ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا میں اللہ کا نبی ہوں. وہ کہے گا میں اللہ کا نبی ہوں. وہ کذاب اور دجال کہے گا میں اللہ کا نبی ہوں. وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ. حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں. یا رسول اللہ اس سے دیتے رولا پہ ہویا کہ خاتم کا کیا معنی ہے؟ وہ کہتے ہیں نبیوں کی مور، ہم کہتے ہیں نبیوں پر مور. یا رسول اللہ خاتم النبیین کا معنی فرمائیے. میرے نبی نے کہا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. لا نبی بعدی. میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. حدیث یہی معنی کر رہی ہے خاتم النبیین کا. قرآن یہی معنی کر رہا ہے خاتم النبیین کا. جو مرزائی میری گفتگو کو سن رہے ہیں تعلیم یافتہ لوگ ہیں، خدا کے لیے ہر قسم کی ضد اور اناد کو ہٹا کے میری بات کو سنیے گا. تریاق القلوب میں خود مرزے نے کیا لکھا ہے اپنی کتاب تریاق القلوب میں مرزے نے کیا لکھا ہے. اور یہ میری تقریر کے آخری الفاظ ہیں. میں چاہتا تھا کہ وقت پہ ہم نماز پڑھ لیں. درس قرآن ہے، کوئی جلسہ تو نہیں ہے. مرزا کہتا ہے جب میں پیدا ہوا
تو میرے ساتھ میری ایک بہن بھی پیدا ہوئی، جنت بی بی۔ اس بہن کا نام کیا تھا؟ جنت بی بی۔ ہم جڑواں پیدا ہوئے، جڑواں، میں اور میری بہن جڑواں پیدا ہوئی۔ وہ پہلے پیدا ہوئی، میں بعد میں پیدا ہوا۔ میرے بعد میرے ماں باپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، میں اپنے والدین کے لیے خاتم الاولاد بن کے آیا۔ میں اپنے والدین کے لیے کیا بن کے آیا؟ خاتم الاولاد بن کے آیا۔ میرے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا والدین کے ہاں، میں سب سے چھوٹا تھا، میں خاتم الاولاد بن کے آیا۔ میں کوئی تضحیک نہیں کرنا چاہتا، چڑھانا مقصود نہیں ہے، سمجھانا مقصود، تمسخر نہیں اڑانا چاہتا۔ مرزائیو، یہاں خاتم الاولاد کا معنی کرو مرزا قادیانی والا، نبیوں کی مہر کرو معنی ہوگا اولاد کی مہر۔ کیا معنی ہوگا؟ یعنی میرے ہاتھ میں مہر دے دی گئی، میں جس پہ لگاتا چلا جاؤں گا وہ پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ کرو معنی۔ جو مرزے نے ایک معنی کیا ہے خاتم کا، خاتم النبیین کا، وہ معنی اگر تم میں جرت ہے تو خاتم الاولاد کا معنی کرو۔ اولاد کی مہر میرے ہاتھ میں دے دی گئی، جس پہ تو مہر لگائے وہ بچہ پیدا ہوتا چلا جائے۔ یہ معنی عقل نقل خلاف ہے اس کے۔ خاتم الاولاد کا معنی ہوگا میرے بعد میرے ماں باپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، نہ کامل الاعضاء نہ ناقص الاعضاء۔ میں بات بڑی کر گیا ہوں یار، لیکن کون سمجھے گا اس کو؟ میرے ماں باپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، نہ کامل الاعضاء نہ ناقص الاعضاء، نہ بینا نہ نابینا، نہ بولنے والا نہ گونگا نہ لوتھڑا، کچھ بھی نہیں جنم لیا، نہیں ہوا۔ تو مرزائیو پھر خاتم النبیین کا بھی یہی معنی ہوگا کہ میرے نبی کے بعد کسی قسم کا نبی حقیقی، مجازی، ذلی، بروزی، تشریح، غیر تشریح، کسی قسم کا نبی اس دنیا میں کسی کو نبوت مل نہیں سکتی۔ یہ معنی ہے وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبی۔ کل کا ہمارا درس سیٹلائٹ ٹاؤن میں ہے جی، فاروق اعظم مسجد، اس علاقے کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پہنچیں گے۔ پرسوں کا ہمارا درس رابعہ مسجد میں ہے جی، بخشی کالونی، اور منگل کا ہمارا درس تقوی مسجد میں ہے جی، یاسر پارک میں، 16ویں رسالے روڈ پر، وہاں ہمارا درس ہے جی انشاءاللہ۔ سوموار کا درس ہمارا حیدرآباد ٹاؤن کے علاقے میں ہے جی، نواب دا چک، وہاں ہمارا درس ہوگا۔ جتنے لوگ یہاں آئے ہو انشاءاللہ ہمارا ربیع الاول کے موقع پر ایک پروگرام ہوگا جی 18 بلاک میں، اسی مسجد میں، 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی رات، یاد رہے گا، 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی رات یہیں وہ پروگرام ہوگا جس کا عنوان ہوگا مقصد آمد مصطفیٰ، مقصد آمد مصطفیٰ توحید و سنت کانفرنس، مقصد آمد مصطفیٰ توحید و سنت کانفرنس۔ یہ 11 اور 12 کی درمیانی رات اسی مسجد میں عشاء کے بعد یہ پروگرام ہوگا۔ میں نے بھی اس میں بیان کرنا ہے، اور ہماری جماعت کے خطیب ہیں مولانا قاری محمد سلیمان صاحب، وہ بھی اس میں تشریف لائیں گے، کچھ نعت خان بھی اس میں آئیں گے۔ آپ وہ پروگرام اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ ختم نبوت کا جو ہمارا آخری پروگرام ہوگا، بڑا پروگرام، وہ 29 اکتوبر کو ہوگا جی انشاءاللہ۔
29 اکتوبر کو اس سلسلے کا آخری پروگرام ہوگا جو ختم نبوت پہ ہوگا، اور 11 اور 12 ربیع الاول کی جو درمیانی رات ہے اس میں جو پروگرام ہوگا اس کا عنوان کیا ہوگا؟ توحید و سنت کانفرنس جی۔ وہ میں نے یہی پوچھ رہے ہیں کہ وہ پروگرام ختم نبوت والا کب ہوگا؟ یہ معاویہ مسجد میں ہوگا، ختم نبوت کے عنوان پہ ہوگا، اور اس میں کئی علماء انشاءاللہ تشریف لائیں گے جی۔ یہ کوئی صاحب کہتے ہیں میری والدہ کینسر کی مریض ہیں اور شدید مشکل میں ہیں، ان کے لیے سب لوگ دعا کریں گے جی، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے جی۔ الحمدللہ رب العالمین۔